اللہ کے بعد کس کا حق بنتا ہے؟ تو اللہ نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کہ ہم نے تمہیں نا تمہارے ماں باپ کے بارے میں خاص طور پر نصیحت کی ہے. ذکر کیا ماں باپ کا اور آگے تفصیل میں گئے ماں کو صرف ذکر کیا. حملتہ امہ وہنا علی وہن تیری ماں نے تجھے اٹھایا بڑے دردوں کے ساتھ. یہ وہنا علی وہن دردوں کے ساتھ، لیکن عربی زبان بڑی خوبصورت ہے. یہ ترجمے سے اس کی اصل تعبیر سامنے نہیں آتی. اس کا اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے یہ ہے نا میری ہتھیلی، اس پر آپ چیزیں رکھ دو، تو جب یہ جگہ پر ہو جائے گی نا تو اس کے بعد رکھنے کی جگہ کوئی نہیں اس کے اوپر. تو اب اس کے اوپر چیزیں رکھی جائیں گی، اوپر رکھی جائیں گی اس سے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کی خاص طور پر خدمت کرو، اور خاص طور پر ماں کی. کیوں؟ کہ تیری ماں نے تجھے اٹھایا دردوں پر درد رکھتے ہوئے. اس کا سارا بدن جب دردوں سے بھر گیا، اور ابھی درد آ رہے ہیں، وہ تو ختم نہیں ہوئے، 9 مہینے کے درد چل رہے ہیں. تو جب اس کے بدن کا رواں رواں، رونگٹا رونگٹا، بال بال دردوں سے بھر گیا، تو پھر اوپر درد کی تہ لگتی گئی اور 2.5 سال تیرے دودھ چھڑانے تک اس نے یہ درد سہے. لہذا دیکھو خبردار اپنی ماں باپ کے آگے چوں بھی نہ کرنا. لا تقل لہما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرنا. اتنے خوبصورت انداز میں اللہ نے ماں باپ کا حق سمجھایا ہے. انشکر لی ولوالدیک، میرے آپ بچے ہو، میں تمہیں عربی سمجھا نہیں سکتا ہوں. انشکر لی ولوالدیک، اللہ اس میں کتنی طاقت سے کہہ رہا ہے. ایک ہی بریکٹ میں اللہ اپنے آپ کو اور ماں باپ کو لا رہا ہے کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکر گزار بن. اب میری اور آپ کی، میری بھی بدقسمتی رہی کہ میں 11 سال کی عمر میں ماں باپ سے جدا ہو گیا، اور آپ کی بھی یہ ایک بدقسمتی بھی ہے کہ آپ ماں باپ کی سے دور ہو، ان کی خدمت سے دور ہو. چھٹیوں میں یہ ساری کسر پوری کیا کرو. ایک آدمی آیا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا ہے، کبھی اللہ آپ کو حج پہ لے جائے گا تو آپ دیکھنا کتنا مشکل سفر ہے. اب تو سڑکیں ہیں پھر بھی مشکل ہے. کوئی 16 میل بنتا ہے مکہ سے جو مینا کا جو عرفات ہے، وہ قسطوں میں چونک کے جاتے ہیں. 15-16 میل کا سفر ہے، اور وہ پہاڑ تھے. کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا، حج کرایا، طواف کرایا. اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا تو نے ابھی ماں کا جو دودھ پیا تھا نا 2 سال، اس میں سے ابھی 1 گھونٹ کا حق بھی ادا نہیں کیا. 1 گھونٹ. اور اس سے بھی بڑی بات بتاؤں، عبید اللہ بن عمیر کے پاس ایک شخص آیا، کہا جی میں نے اپنی ماں کو خراسان سے اٹھایا، خراسان یا افغانستان میں، اور یہاں سے میں اس کو لے کے چلا ہوں، میں نے اس کو حج کروایا اور کندھے پہ ہی لے کے چلا ہوں سارے سفر میں. تو کیا اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا ابھی 1 گھونٹ دودھ کا حق ادا نہیں ہوا. اور عبداللہ بن عمر طواف کر رہے تھے. ایک بدو طواف کر کے نا اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کر رہا تھا. تو جب طواف ختم ہونے لگا تو اس نے ماں کو ایسے، کیا اماں تیرا حق ادا ہو گیا؟ تیرا حق ادا ہو گیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا تیری ماں نے تجھے تھک تھک کر جو ہزاروں نہیں کروڑوں لمبے لمبے سانس لیے تھے نا، ابھی اس میں سے 1 سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا. جو ماں باپ کا حق نہیں پہچانتا وہ کبھی دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور میرے بچوں، ماں باپ کے بعد دوسرا باپ استاد ہوتا ہے. باپ کے بعد دوسرا جو باپ ہے وہ استاد ہوتا ہے. جو استاد کے آگے سر جھکائے گا اللہ اس کو اس کے علم میں نفع عطا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز جو بطور انسان مسلمان اور اچھا کامیاب انسان ہونے کے ہمیں دی ہے، وہ ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کی اطاعت دی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ فلانا قصائی نا گوشت بیچنے والا. تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، قصائی میرا ساتھی کیسے بنا دیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھئی فلاں مجاہد، فلاں غازی، اور فلاں عالم، فلاں پیر، فلاں بزرگ تیرا جنت کا کہنے. قصائی تو ویسے ہی آپ کو پتا چھری ہر وقت ان کے ہاتھ میں ہوتی، ان کا ویسے ہی دل سخت ہو جاتا. تو موسیٰ علیہ السلام دیکھنے چلے گئے، میں دیکھوں تو وہ کون سا قصائی ہے جو جنت میں میرا ساتھی بن گیا ہے. تو دیکھا ایک قصائی ایسے بیٹھا چوکڑی مار کے اپنا گوشت کاٹ رہا ہے، بیچ رہا ہے. دیکھتے رہے. جب وہ اس کا گوشت ختم ہو گیا نا تو اس نے ٹکڑا اٹھایا ایک گوشت کا اور تھیلے میں ڈال کے چل دیا. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تیرے ساتھ آ سکتا ہوں؟ اس کو نہیں پتا یہ موسیٰ ہیں. کہنے لگا آ جاؤ. وہ گھر گیا
اس نے جا کے وہ گوشت کی بوٹیاں بنائی، پھر ہانڈی پہ چڑھایا اور ادھر آٹا گوندنا شروع کیا، پھر آٹا گوندنے کے بعد رکھ دیا، وہ تھوڑا سا نرم ہونے میں کے لیے چھوڑ دیا، پھر ہانڈی پہ آ گیا، اس کو پکایا، اتنے میں آٹا نرم ہو گیا تو اس نے اس کی روٹیاں پکائیں، پھر اس کو پلیٹ میں سجایا، تھالی میں سجایا، اور ٹرے اٹھا کر ایک بوڑھی عورت ایسے لیٹی پڑی تھی، اس کو اس نے اٹھا کے کندھا دیا اور نوالے بنا بنا کے اس کو کھلاتا رہا۔ پھر جب اس نے کھا لیا تو اس نے اس کا منہ صاف کیا، تو اس نے کچھ کہا، عورت نے کچھ کہا، اس نے ہٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے؟ کہا جی میری ماں ہے، بہت ضعیف ہو گئی ہے، میں صبح جب جاتا ہوں ساری اس کی خدمت کر کے جاتا ہوں، پھر اپنے کام پہ جاتا ہوں، شام کو جب واپس آتا ہوں پہلے اس کو کھانا کھلاتا ہوں، اس کے بعد اب میں اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤں گا، دیکھوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کہہ رہی تھی جب تو منہ صاف کر رہا تھا، لٹا رہا تھا، یہ کچھ کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا جی یہ پاگل ماں ہے، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے، میں کہاں اور موسیٰ کہاں ہے، میں کتھے تھے موسیٰ کتھے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تیری ماں نے تیرا کام بنا دیا ہے، میں ہی موسیٰ ہوں، تجھے دیکھنے آیا ہوں۔ تو میرے عزیزو، ہم بھی بس اللہ معاف کرے، مجھے بھی یاد آیا جب پیسے ختم ہوتے تھے نا اسی وقت ہی میں خط لکھا کرتا تھا، اتنے پیسے بھیج دیں۔ تو ایک دن میرے باپ کہنے لگے بیٹا بس جب پیسے ختم ہوتے تو اسی وقت ہی خط لکھتا، آگے پیچھے تو کبھی تو نے میں خط لکھا ہی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے تم بھی ایسا ہی کرتے ہوگے، جب پیسے ختم ہوتے ہوں گے پھر خط لکھتے ہوگے۔ تو اگر تم ان کی خدمت اب تو کرنی، ان کو ہر ہفتے خط لکھو، ہر ہفتے نہیں لکھتے ہو، ہر 2 ہفتے کے بعد خط لکھو، ان کا حال پوچھو، اپنا حال دو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو۔ مجھے ایک نوجوان ملا، بڑا زمیندار کا بیٹا، کہنے لگا مولانا میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی، میں جو دعا مانگتا ہوں قبول ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا تمہارے پاس کیا نسخہ ہے، ہمیں بھی بتا دو۔ کہا جی میں ایک تو روزانہ اپنے ماں باپ کو رات کو جب وہ سوتے ہیں نا تو اپنے باپ کو بھی دباتا ہوں، اپنی ماں کو بھی دباتا ہوں، اور جب مجھے کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے تو ان کو دبا کر پھر ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہوں، پہلے اپنے باپ کے پاؤں اپنے منہ پہ ملتا ہوں اور اس کو چومتا ہوں، پھر ماں کے پاؤں اپنے منہ پہ ایسے ملتا ہوں، پھر چومتا ہوں، پھر ان کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے دعا کرتا ہوں، میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی۔ تو میرے عزیزو، ماں باپ کے فرما بردار بننا، ان کو دکھ نہ دینا، ہمیں پتہ نہیں تھا، جب پتہ چلا تو وہ مر گئے، چلے گئے، اب میں ان کو واپس نہیں لا سکتا ہوں۔ تمہارے اللہ کرے زندہ ہوں، تم ان کی خدمت کر لینا، تمہیں اتنے تمہارے نصیب جاگیں گے کہ یہ ڈگریاں وگریوں سے کچھ بھی نہیں ملنے کا۔ اگر تم نے ماں باپ کی دعا لے لی تو اس پر جو ملنے والا ہے وہ تمہاری اگلی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ کبھی بد دعا نہ لینا۔